بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي ومعدن الرحمة وخزان العلم ومنتهى الحلم وأصول الكرم وقادة الأمم وأولياء النعم وعناصر الأبرار ودعائم الأخيار وساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وسلالة أنطقني بالهدى وألهمني التقوى النبيين. ووفقني للتي هي أزكى. محترم ناظرین، شرح زیارت جامع کبیرہ کے حوالے سے آج ہم تیسری قسط آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہوگا زیارت جامعہ، آثار و برکات۔ ہمارے اور آپ کے 10ویں امام حضرت علی نقی علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کی درخواست پر یہ زیارت تعلیم فرمایا تھا، جو کامل اور بلیغ اور تمام ائمہ معصومین کے لیے پڑھی جا سکتی ہے۔ جامع ان زیارتوں کو کہتے ہیں، جامعہ ان زیارتوں کو کہتے ہیں جن کو ہر امام کے لیے ہر جگہ اور ہر وقت پڑھ سکتے ہوں۔ زیارت جامعہ میں فصاحت و بلاغت کا حسن، معرفت و منقبت کا عظیم خزانہ پایا جاتا ہے جو امام نے بیان فرمایا ہے۔ علماء نے اس زیارت کے کچھ خصوصیات بیان کیے ہیں جو دیگر زیارتوں سے اس زیارت کو ممتاز بناتے ہیں۔ ہم مختصراً ان خصوصیات اور ان امتیازات کو یہاں پر ذکر کریں گے۔ پہلی خصوصیت جو علماء نے بیان کیا ہے اس زیارت جامعہ کی، اس زیارت جامعہ کے ذریعے سے مولا نے اپنے شیعوں کو امام سے کیسے گفتگو کرنی چاہیے، کیا انداز ہونا چاہیے، آداب کلام، طریقہ گفتگو کیا ہونا چاہیے، یہ مولا نے بیان فرمایا ہے۔ خدا سے ائمہ کا رابطہ کیسا ہے، ائمہ کی نظر میں خدا کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، اس کی بھی وضاحت معصوم نے اپنی عصمتی زبان میں بیان فرمایا ہے۔ اسلام اور مسلمین کے درمیان ائمہ کی منزلت کیا ہے، حق یہی ہیں، ان ائمہ کی سے جدا ہو کر حق کا تصور بھی بیکار ہے۔ شیعوں کو اس بات کی ترغیب دلایا ہے کہ ائمہ کا دفاع کیسے کریں، دین کی نشر و اشاعت میں ائمہ کا کیا کردار رہا ہے، یہ ساری چیزیں مولا نے اس زیارت میں واضح فرمایا ہے۔ یہاں پر یہ بات کہنا بیجا نہ ہوگا کہ زیارت جامعہ امام شناسی اور عرفان امام کا مکمل ایک نصاب ہے۔ اگر آپ غور فرمائیں تو اندازہ ہوگا کہ امام کے صفات بیان کرتے ہوئے مولا فرماتے ہیں یہ ائمہ ہدایت ہیں، تاریکی میں چراغ ہیں،
علامت تقوی ہیں، پناہ گاہ ہیں، حجت الہی، معدن حکمت ربانی، مسکن برکات خداوندی، حاملان کتاب خدا اور اوصیاء پیغمبر اکرم ہے۔ اس زیارت کو شیخ صدوق نے من لا یحضرہ الفقیہ میں امام علی نقی علیہ السلام سے نقل فرمایا ہے۔ علامہ شبر جو معلم اخلاق کی حیثیت سے شہرت رکھتے ہیں، اس زیارت کو نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ کے ہم مرتبہ قرار دیتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ اس کی فصاحت و بلاغت اتنی بلند مرتبہ ہے کہ غیر معصوم سے صادر ہونا ناممکن ہے۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ یہ زیارت کامل ترین زیارت ہے۔ میں نے ہمیشہ اس زیارت کو اتباعت عالیات مزارات مقدسہ میں پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ شیخ طوسی، ملا فیض کاشانی، آغائے برجردی جیسے جید علماء اور فحول علم رجال و درایت نے اس کو معتبر تسلیم کیا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ امام خمینی جتنے دن بھی نجف اشرف میں مقیم رہے، ہر روز اور رات کو حرم امام علی علیہ السلام میں زیارت جامعہ کبیرہ تمام آداب و اسلوب کی رعایت کے ساتھ پڑھتے تھے۔ زیارت کی عظمت، شان اور منزلت کے پیش نظر علماء نے ہمیشہ اس زیارت کو پڑھا بھی ہے اور دوسروں کو تاکید بھی کرتے رہے تاکہ ہر شیعہ اور ہر مومن اس کے فیض و برکات سے بہرامند ہو سکے۔ آیت اللہ مراشی نجفی علی اللہ مقامہ نے اپنے وصیت نامے میں تحریر کیا کہ کم سے کم ہفتے میں ایک بار اس زیارت کو ضرور پڑھو۔ شیخ انصاری کے حالات میں ملتا ہے کہ آپ کثرت مشاغل اور مصروفیات کے باوجود ایک جز قرآن، نماز جعفر طیار اور زیارت جامع کبیرہ ہمیشہ پڑھتے تھے۔ علامہ امینی فرماتے ہیں کہ زیارت و عدیہ جس طرح ہمارے پاس ہے کسی مذہب کے پاس نہیں ہے۔ جو زیارت جامعہ پڑھے اور یہ جانتا ہو کہ کیا کہہ رہا ہے، یعنی ان الفاظ اور ان کلمات کے مفہوم کو جو معصوم نے زیارت جامعہ میں ارشاد فرمایا اور تعلیم فرمایا ہے، اگر اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھتا ہو تو وہ شیعہ جاہل نہیں ہے، کیونکہ دین کو جان رہا ہے اور سمجھ رہا ہے۔ یہاں پر ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ آخر کیا ضرورت پڑی کہ امام کو معارف دینی اور صفات و اختیارات ائمہ معصومین کو زیارت کے قالب میں بیان کرنا پڑا؟ ایسی کیا ضرورت محسوس ہوئی؟ سیاسی حالات کی بنا پر یہ کام کرنا پڑا یا کوئی اور وجہ تھی؟ تو اتنی سی بات اس سلسلے میں کہی جا سکتی ہے مختصراً۔ تاریخی شواہد سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے امام کے دور میں تشیع ایک اجتماعی گروہ کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ امام کے وکلاء ہر طرف پھیلے ہوئے تھے، جس کے نتیجے میں گزشتہ ادوار کے بنسبت اس دور میں شیعہ امام سے قیام کی امید نہیں کرتے تھے۔ اس کی سب سے اہم وجہ جو بیان کی جا سکتی ہے وہ یہ کہ عباسیوں کا طرز عمل تبدیل ہو چکا تھا۔ ایک صدی تک اسلامی مملکت میں حکمرانی کے نتیجے میں وہ کسی میدان میں خواہ سیاسی ہو یا اجتماعی کسی قسم کی مخالفت برداشت نہیں کرتے تھے۔ سیاسی اور اجتماعی دباؤ شیعوں پر اتنا شدید ہو چکا تھا کہ شیعہ نہایت پریشان حالی کی زندگی گزار رہے تھے، ہر درجہ پریشان حال تھے۔ حالات اتنے خراب تھے کہ محدث قبی نے لکھا کہ کچھ لوگ تنگ دستی کے سبب برہنہ زندگی گزارنے پر مجبور تھے اور گھروں میں پوشیدہ رہتے تھے، مدتوں باہر نہیں نکلتے تھے۔ کم و بیش یہی صورتحال اکثر شیعہ نشی علاقوں میں تھی۔ دوسری طرف بعض علاقوں کے افراد شیعوں کو اخلاق و تقوی کے لحاظ سے اپنے دور کا برترین گروہ مانتے اور تسلیم کرتے تھے، لیکن حکومتی قدغن کی بنا پر معاشرے میں پھیلی ہوئی افواہوں کے مطابق عمل کرتے ہوئے بہت زیادہ رابطہ ان سے نہیں رکھتے تھے، اس لیے کہ وہ ڈرتے تھے۔
حالات اتنے شدید اور اتنے بدتر ہو چکے تھے کہ رہنمائی کی ضرورت تھی. ایک ایسا رہنما ہو جس پر قوم اور امت اطمینان پیدا کرے، اس کو اپنا پناہ گاہ سمجھے، سیاسی اور اجتماعی ذمہ داریوں کو وہ رہنما واضح کر سکے. لیکن حالات ایسے نہیں تھے کہ کوئی فرہنگی جلسہ کیا جا سکے، کوئی درس کا سسٹم ہو، یا اور دوسرے ذرائع سے، جیسے جن ذرائع سے ایک رہنما اور ایک امام اپنے ماننے والے اور اپنے چاہنے والوں کی رہنمائی کر سکے. حالات اس کی اجازت نہیں دیتے تھے. جب امام کو سامرہ میں قید کر دیا تو آپ کے وکلا تھے جو صرف اور صرف آپ کے وکلا ہی تھے جو امام سے رابطے میں رہتے تھے. وہ بھی بسا اوقات امام منع فرما دیتے تھے کہ میرے پاس مت آیا کرو زیادہ، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ حکومت کی نظر میں تم بھی آ جاؤ. امام علی نقی علیہ السلام کے دور میں چونکہ زیدیہ اور غالیہ فرقہ اپنے عقائد کی ترویج میں مصروف تھا، اور اس ترویج کی بنا پر ہر آن یہ خطرہ محسوس ہوتا تھا کہ شیعہ سماج کہیں نہ کہیں سے انحراف کا شکار ہو سکتا ہے، کیونکہ غالی فرقہ ان افراد سے متصادم ہو گیا تھا جو ائمہ کو بشر تصور کرتے تھے، مخلوق تصور کرتے تھے. وہ کہتے تھے یہ ائمہ بشر اور مخلوق نہیں ہے. ایسے حالات میں امام علی نقی نے محسوس کیا کہ ان روایات کے مفاہیم کو جن سے فرقہ غالیہ احتراز کر رہا ہے، بچ رہا ہے، چھوڑ دے رہا ہے، نظر انداز کر دے رہا ہے، اور وہ صفات و خصوصیات ائمہ جو پراکندہ طور پر احادیث میں، مختلف احادیث میں بیان ہوئے ہیں، ان کو ایسے پیرائے میں بیان کر دیا جائے کہ جامع اور مانع ہو. اگر آپ زیارت جامعہ کے الفاظ و متون میں غور کریں تو بہرحال یہ نتیجہ ہمارے ہاتھ آتا ہے، اور ہم اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ زیارت جامعہ کا محور ائمہ معصومین ہے. آپ کے دور میں سب سے اہم مسئلہ امامت کا تھا. زیدیہ مذہب، فتحیہ اور واقفیہ جیسے فرقہ جات عالم شہود میں آ چکے تھے، اور وہ گروہ الہی خطوط جو پروردگار نے اپنے نبی کے ذریعے سے معین کر کے رہبری کے لیے ہمارے پاس بھیجا تھا، جس کی تبلیغ اور ترویج اور تشریح ائمہ معصومین کر رہے تھے، یہ گروہ اس سے منحرف ہو چکا تھا. امامت کے حوالے سے شکوک و شبہات اتنے زیادہ تھے کہ امام عسکری نے اپنے دور میں اس کا گلہ کیا تھا. ہر روز عقیدہ امامت، صفات و خصوصیات ائمہ پر شعوری یا لاشعوری طور پر حملہ آور رہتے تھے. اسی لیے امام کے شاگردوں نے اس موضوع پر کتابیں بھی تحریر کیا ہے. دوسری چیز جو متون و الفاظ زیارت جامعہ میں غور کرنے سے ہمارے غور کرنے کے بعد ہمیں حاصل ہوتی ہے، وہ ہے دینی اور عرفانی مفاہیم کو مولا نے بہترین قالب میں بیان کیا ہے. انداز کلام، الفاظ کی نشست و برخاست، اظہار و ترغیب، دعوت و تبلیغ، احساسات و جذبات کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے. عقائد امامیہ کی تبلیغ و ترویج بھی امام نے ان جملات زیارت کے ذریعے سے فرمایا ہے. چونکہ امام ہادی کے دور میں اسلامی سماج کی فضا پر خوف و وحشت کا سایہ تھا، امام عمومی طور پر ایسے اقدامات نہیں کر سکتے تھے، لہذا امام نے زیارت کے قالب میں فرقہ امامیہ کے اصول و فروع کو بیان فرمایا. توحید و نبوت کے ساتھ ساتھ تولا و تبرہ، ایمان و عمل، امام کی تعین کی راہیں، امام کا معصوم ہونا، امام کا علم غیب، افضلیت، جبر و تفویض جیسے پیچیدہ مسائل کو اور موضوعات کو مولا نے اس زیارت کے جملات میں بیان کیا ہے. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ غور کریں تو ہمیں یہ نتیجہ بھی ملتا ہے کہ امام نے زیارت جامعہ کے جملات کے ذریعے سے
بالواسطہ یا بلا واسطہ ان تمام منحرف فرقوں کے عقائد کے بطلان کو بھی واضح کیا ہے، اہل بیت کی علمی اور دینی مرجعیت کا اعلان کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ نبوت کے وارث ائمہ ہیں۔ ان جیسے مسائل پر مولا نے سیر حاصل گفتگو کیا ہے، اور اس کے بعد اگر آپ غور کریں تو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ شیعوں کو عصر غیبت کے لیے جو امام کے بعد شروع ہونے والا تھا اس کے لیے امام نے آمادہ اور تیار کیا ہے۔ زیارت میں جا بجا امام نے ائمہ کے ایسے خصوصیات اور امتیازات بیان کیے ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام اہم نکات کی طرف شیعہ ذہن کو متوجہ کرنا چاہ رہے تھے۔ مثلا امام نے ایک مقام پر فرمایا کہ انسان کو ایسی چیزوں سے متمسک ہونے کی دعوت دی جائے جو خطرات میں ان کی حفاظت کر سکے، ان راہوں پر چلے جس پر چل کر نجات پا سکے۔ اس راہ اور اس ذات کا نام ہے ائمہ۔ دولت کریم اہل بیت اور ظہور و انتظار کے لیے خود کو آمادہ کرنے کی ترغیب دلایا، شان ائمہ پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دیا۔ امام جعفر صادق کے دور سے مسلسل ائمہ پر یہ اعتراض ہوتا تھا کہ قیام کیوں نہیں کرتے، اپنا حق لینے کے لیے کیوں نہیں اٹھتے۔ ان جیسے اعتراضات مسلسل ہو رہے تھے۔ امام ہادی نے ائمہ کی شان و منزلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وساست العباد و ارکان العباد۔ اس جملے کے ذریعے سے امام یہ بتانا چاہتے تھے کہ ائمہ سیاسی افکار کے حامل ہیں، انہیں بھی اسلامی حکومت کی تشکیل کی فکر ستا رہی ہے، لیکن مصلحت کے تقاضوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ خدایا تجھے تیرے مصطفیٰ ان مشتبہ بندوں کی قسم ہمیں چشمہ معرفت سے سیراب فرما تاکہ زندگی کی پرخطر راہوں میں قدم لڑکھڑانے نہ پائیں۔ وآخر